عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ لیس معها حرمہ۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے وہ عورت تؤمن باللہ جو اللہ کو مانتی، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کو مانتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ کہ ایک رات اور دن کا سفر کرے، لیس معها حرمہ اس طرح کہ محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے عورت اپنے شہر میں، اپنی بستی یا گاؤں میں ایک گھر سے دوسرے گھر اکیلی جا سکتی، بازار تک اکیلی جا سکتی، لیکن وہ سفر جو ایک دن کا ہو یا ایک رات کا ہو وہ عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ وہ سفر کوئی بھی ہو، اطاعت کا ہو، عبادت کا ہو، یا تجارت کا ہو، یا کسی عزیز سے ملنے کا ہو، کوئی بھی سفر اگر وہ سفر ایک رات یا ایک دن سے زیادہ ہے تو وہ خاتون محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اب وہ حج کا سفر، سفر عبادت ہے، حج کا سفر بڑا اہم سفر ہے، یہ سفر بھی عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے طویل سفر جو ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سواریوں کو ماندہ کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ کہ مدارک التنزیل میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، محمد بن یاسین ایک محدث اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ پوچھا آپ کہاں سے آ رہے؟ قصہ طویل ہے لیکن مختصر یہ کہ اس بزرگ نے بتایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، جب گھر سے نکلا تھا یہ پوری داڑھی میری کالی تھی، اب تمہارے سامنے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو چکے۔ اتنا طویل سفر، یہ طویل ترین سفر عورت محرم کے بغیر کیسے کر سکتی؟ تو چونکہ حج میں استطاعت شرط ہے اور ایک خاتون کی طاقت میں یہ بات بطور شرط کے داخل ہوگی کہ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ اگر وہ عورت مالدار بھی ہو لیکن محرم نہ ہو تو وہ حج نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ بوڑھی عورتوں کو رخصت دیتے ہیں، یہ ایسی عورت جو کئی عورتوں کے جو ہے وہ جھمگٹے میں جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لیکن یہ ساری رخصتیں اس حدیث کے خلاف ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی عورت کو محرم کے بغیر سفر کی رخصت نہیں دی، جوان ہو یا بوڑھی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، دیگر خواتین کے ساتھ ہو یا اکیلی ہو، اس کا اکیلے سفر کرنا ناجائز ہے۔ عورت ایک فتنے کا نشانہ ہے اور اس کا اکیلے جانا ناجائز ہے۔ اس کا محرم ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، والد ساتھ ہو، چچا ساتھ ہو، جو اس کی حفاظت کر سکے، اس کو فتنوں سے بچا سکے۔ ایک خاتون اکیلی اگر ہو تو شیطان ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور وہ فتنے بھڑکانے کا سبب بن سکتا ہے اور فتنے جنم لے سکتے ہیں۔ شریعت نے ان فتنوں کا سد باب کیا اور عورت کو اکیلے سفر کرنے سے روک دیا۔